السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ویسے تو ہر ملک میں بادشاہ ہوتا ہے جو حکومت چلاتا ہے۔ پرانے زمانے میں بھی ایسے بادشاہ تھے جو حکومت کرتے تھے۔ پرانے زمانے کے بادشاہ لوگ دل کے بھی بادشاہ تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنے ملک اور رعایا کو اپنی جدی پشتی ملکیت سمجھتے تھے، اس لیے اسے اپنی چیز کی طرح رکھتے اور سنبھالتے تھے۔ آج کے جمہوری بادشاہوں کی طرح عارضی اجارہ دار نہیں تھے کہ کم سے کم وقت میں کھیت کا کباڑہ کر دیں۔ وہ گلے میں کشکول لٹکا کر نہیں پھرتے تھے اور کفایت شعاری کی طرح وزیروں کی پلٹن بھی نہیں کرتے تھے۔ صرف ایک وزیر رکھتے تھے اور اس وزیر کا کوئی مشیر اور معاون خصوصی بھی نہیں ہوتا تھا، جیسے آج کے وزیر ہوتے ہیں کہ مشیروں اور معاونوں کے ساتھ بیٹے بیٹیاں بھانجے اور بھتیجے اور سالے بہنوئی بھی اپنی پاکٹ میں یا کچن میں رکھتے ہیں۔ تو پرانے زمانے کا ایک ایسا ہی بادشاہ اور اس کا وزیر تھا۔ بادشاہ وزیر سے کسی بات پر ناراض ہو گیا۔ وہ بادشاہ ظالم بھی نہیں تھا، ورنہ اسی وقت وزیر کا سر قلم پین یا بال پوائنٹ پر کر دیتا اور آنے والے نئے وزیر کو بھون کر کھلا دیتا۔ لیکن اس نے شاہی تدبیر کی۔ وزیر کو ایک دمبا دیا کہ اس دمبے کو چارے کے علاوہ ایک سیر چنا بھی روزانہ کھلانا ہے، لیکن ایک سال میں اس دمبے کا وزن ایک چٹانیں کم نہ زیادہ ہو۔ وزیر بیچارہ دربار سے آ کر گھر میں اس چارپائی میں پڑ گیا جسے وہ غور کا حوض کہتا تھا۔ وزیر کی بیٹی نے باپ کو جھلنگی چارپائی میں چاقو بنے دیکھا تو آ کر ماجرا پوچھا۔ وزیر کی یہ بیٹی بڑی پڑھی لکھی اور ذہین تھی۔ آج کے وزیروں کی بیٹیوں کی طرح ماڈل بن کر بالی ووڈ گالی ووڈ میں کیریئر نہیں بناتی تھی۔ باپ نے سارا دکھڑا سنایا تو بیٹی نے کہا، یہ کون سی مشکل بات ہے؟ پھر 3 چٹکیاں بجا کر مسئلے کا حل باپ کے سامنے پیش کر دیا کہ دمبا گھر لائیے لیکن ساتھ ایک خوفناک کتا بھی لے آئیے۔ اس وقت تک میں آمنے سامنے 2 کیلیں ٹھوکتی ہوں، ایک کیل سے دمبے کو باندھیں گے اور دوسرے کیل سے کتے کو۔ دمبے کو پیٹ بھر چنا دیں گے اور کتے کو بھوکا رکھیں گے۔ بادشاہ کے حکم میں ایسی کوئی شک نہیں کہ دمبے کے سامنے کتے کو نہ باندھا جائے یا کتے کو بھوکا نہ رکھا جائے۔ اس طرح دمبا چنا کھا کر بھی فربا نہیں ہوگا، کیونکہ کتا بھونک بھونک کر اس کی جان نکالتا رہے گا۔ 1 سال بعد جب دمبے کو تولا گیا تو 365 سیر چنا کھانے کے باوجود اتنا ہی نکلا جتنا 1 سال پہلے تھا۔ بادشاہ نے پہلے تو اش اش کیا اور پھر اس پر غشی طاری ہو گئی۔ یہ بھی بادشاہ کی ایک شاہانہ عادت تھی کہ وہ کسی بات پر خوش ہوتا تو اس وقت تک اش اش کرتا رہتا جب تک غش میں نہ چلا جاتا۔ اس کے بعد جب وہ غش سے باہر آ گیا تو وزیر کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ میں تو تیرا بھٹا سا سر اڑانے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن تم نے اپنے سر کو بھٹے کی طرح اڑانے اور بھوننے سے بچا لیا۔ لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کیسے کیا؟ تم کو تو میں جانتا ہوں کہ تمہارا سر ایمپٹی ہے، اسی لیے تو تم کو وزیر بنا رکھا ہے، کیونکہ وزیروں کا سر جتنا خالی ہو اتنے اچھے وزیر ہوتے ہیں۔ وزیر نے دست بست ہو کر عرض کیا کہ یہ کارنامہ میں نے نہیں بلکہ میری بیٹی نے سر انجام دیا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت شاہی فرمان جاری کیا کہ بادشاہ سلامت کے حرم میں جو 4تھی ویکینسی خالی تھی، اس کے لیے وزیر کی بیٹی کا نام سرکاری کاغذات میں درج کر دیا جائے۔ پھر وزیر سے کہا کہ دراصل میں نے تمہاری بیٹی کے بارے میں سنا تھا اور اس بہانے اس کا امتحان لینا مقصود تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری رعیت روز بروز بے قابو ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا کھانے پینے کی وجہ سے ان کے جسم موٹے اور دماغ چھوٹے ہو رہے ہیں، اس لیے جگہ جگہ میری حکومت کے خلاف کسر بسر ہو رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ رعایا کو قابو میں رکھنے کے لیے کوئی تدبیر کی جائے، اور تدبیر تمہاری بیٹی نے کر لی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ رعایا کو اپنی حد میں رکھنے کے لیے بھیڑیا چھوڑا جائے۔ وزیر نے پوچھا، مگر ایسا بھیڑیا آئے گا کہاں سے جو عوام کی جان نکالتا رہے؟ بادشاہ تھوڑی دیر چپ رہا، پھر ہنس دیا، پھر ایک نوکر کو اشارہ کیا تو نوکر ایک بڑے سے جبڑے اور گھنے بالوں والا گدھے کی جسامت والا بھیڑیا لے آیا۔
اس کے گلے میں ایک خوبصورت پٹا تھا اور اس پر لکھا تھا مہنگائی، اور پھر بادشاہ نے وہ عوام پر چھوڑ دیا۔ عوام بیچارے اس کو دیکھ کر کچھ بھاگ گئے اور کچھ دبک گئے، اور پھر کسی کو یاد بھی نہیں رہا کہ حکومت کیسی ہے، کیا کر رہی ہے اور کس کی ہے۔ پیارے دوستو، زمانے بیت گئے، پرانا سب کچھ نہیں رہا، بادشاہ بھی مٹ گئے، حکومتیں بھی بدلی، نام بدلے، ممالک بدلے، حالات بدلے، لیکن اس بھیڑیے کی نسل اب بھی باقی ہے۔ حکومتیں ان کو پالتی ہیں اور بوقت ضرورت عوام پر چھوڑتی رہتی ہیں، جو عوام کا سارا کھایا پیا نکالتا رہے اور وہ اس بھیڑیے سے بھاگنے کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکے۔